السلام علیکم معزز حضرات، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف سقفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے اور ایک ظالم اور جابر حکمران کے حوالے سے بھی یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت سزائیں دینا شروع کر دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں سے شامل تھا۔ حجاج بن یوسف کی موت کے بعد جو قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,92,000 عورتیں تھیں اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چادر دیواری میں قید تھے۔ قید خانہ کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا تھا اور پینے میں بھی کروا پانی دیا جاتا تھا۔ حجاج لائن بے گناہوں افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو عزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس لائن نے اسی روٹی سے سحری افطاری کی ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ بصرہ کے درمیان شہر اسد کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو ارزا عاقلہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چپٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا اور اس کے اطراف میں دن رات کوئلے کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصرہ سے اپنے درد و علم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا، آج تو اسی کا خمیزہ بت رہا ہے۔ حجاج نے کہا کہ میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح کر لی جائے تاکہ میں دنیا درد و آگ سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ شستری مجالس المومنین میں کہتے ہیں موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوش امدید وزیر کہنے لگا امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل و برہان کے ساتھ کیا ہے اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور اس دن میرا وزیر ہو اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی۔ سنو میں بخوبی جانتا ہوں کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج جنامی اس شخص کے کرتوت جس قدر سیاہ تھے، اسی طرح اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو اسے بھی چین سے نہ رہنے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید زردی مسلط کر دی گئی تھی۔ کئی انگیٹھیاں حجاج کے جسم سے ایسے بس کر کے رکھی جاتی تھی کہ اس کی جلد جورس جاتی تھی، لیکن سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں، لیکن حجاج کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اسے غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ دوستو وہ ہندا نہیں ہے جو سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے حلوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی لیکن اپنے حسن جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک عرب میں اس کے ایسی اور خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ سو اس نے اپنے کرندوں کو مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض اس دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔
شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سرات تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر ہو گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ تو مزاجی اور ظالمانہ خصلت کی اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی اس طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک رویہ رکھتا تھا۔ حجاج کی اس رویے سے اب ہندا رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تھا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجی اور کہا، میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں حلا ثانی نہ تھی بلکہ اپنی سیرت و فصاحت، بلاغت اور غیرت و حمید کے لحاظ سے بھی بہت اچھی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاسم، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی جاں فضا خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خونخوار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں اس خوشخبری سنانے کی عوض میں تجھے بخش دی ہیں کہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے آپ سے گھر چلی گئی۔ قسمت کار کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس محل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اور اسے ساربار کہا جاتا ہے۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب وہ رکا پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی کہ جو خلیفہ کے حکم سے سرداری کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر پہنچا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محل میں تھی تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ محل کے قریب آیا اور سربانوں کی طرح ورخانہ اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ کسدہ پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے سربراہ، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ ورنہ حضور یہاں چاندی نہیں ہے بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگا، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا مگر خلیفہ کی بیٹی کے سامنے دم مارنے کی جرات نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کے دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک نئی ویڈیو